بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 14 ہے۔ آج کا یہ سبق واستقلت من هذا المقام سے لے کر وقلما سلم مکثار او اقیل له عثار تک ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ واستقلت من هذا المقام، اور میں نے معافی چاہی اس مقام سے، الذی فیہ یحار الفہم، جس میں انسان کی فہم حیرت میں پڑ جاتی ہیں، حیرت زدہ ہو جاتی ہیں، متحیر ہو جاتی ہیں، ویفرط الوہم، اور وہم بڑھ جاتا ہے، ویصبر غور العقل، اور جہاں پر انسان کی عقل کی گہرائی جانچی جاتی ہے، وتتبین قیمت المرء فی الفضل، اور معلوم ہوتی ہیں انسان کی قیمت فی الفضل، فضیلت میں، ویضطر صاحبہ، اور مجبور ہوتا ہے وہ صاحب تصنیف، الی ان یکون، اس بات کی طرف کہ وہ ہو جائے، کحاطب لیل، رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح، او جالب رجل و خیل، اور او جالب رجل و خیل، اور ہو جائے اس آدمی کی طرح جو سوار اور پیادوں دونوں کو کھینچ رہا ہو۔ وقلما سلم مکثار، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ محفوظ رہے، مکثار بہت زیادہ بولنے والا، او اقیل له عثار، یا معاف کر دیا گیا ہو اس کے لیے اس کی غلطی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مطالبہ مجھ سے ہو رہا تھا اور جس کام کا مجھ سے کہا جا رہا تھا، میں نے اس مطالبہ کو پورا کرنے سے معذرت کی، معافی میں نے چاہی، کیونکہ یہ ایک ایسا مطالبہ تھا کہ جہاں پہ آدمی کی فہم و فراست اور آدمی کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ جواب دے جاتی ہیں، حیرت میں پڑ جاتی ہیں، اور انسان کے اوہام اور اس کے جو ترددات اور شکوک ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ مطالبہ اگر آدمی پورا کرے تو وہاں پر آدمی کی عقل کی جو گہرائی ہے وہ جانچی جاتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کی جو قیمت ہے اور اس کا جو قدر ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں، اور صاحب تالیف اور صاحب تصنیف اس بات پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح بن جائیں جو رات کے وقت لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہو، یعنی رات کے وقت اسے نظر نہیں آ رہا کہ یہ کارآمد ہے یا ناکارہ ہے اور لکڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ مسلسل اس کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے اور بڑی مشقت اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اس آدمی کی طرح جو پیادہ اور سوار لوگوں کو کھینچ رہا ہو، تو ظاہر ہے پیادہ لوگ جو ہیں وہ کم رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ سوار لوگوں کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو دونوں کو اکٹھا کھینچنا یہ بہت بڑی مشقت کا کام ہے۔ تو اس لیے اس کام کو میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اور ایک متعذر کام سمجھ رہا تھا، اور مزید برآں اس پہ یہ وقلما سلم مکثار، کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بولنے والا کبھی محفوظ رہا ہو، کیونکہ یہ فن ایسا ہے کہ بات سے بات بنانی ہوتی ہے، اور زیادہ اس میں جیسے اس فن کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ لفاظی زیادہ ہو، زیادہ الفاظ کا ذخیرہ آدمی جمع کرے، تو جب زیادہ بولا جائے گا
تو یہ تو قطعی بات ہے کہ زیادہ بولنے والا محفوظ بہت کم رہتا ہے، اور یا اس کی لغزش معاف کر دی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو معذور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ طعن و تشنیع کے ڈیر لگ رہے ہوتے ہیں اور آدمی اس طعن و تشنیع کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو مجھے تو یہ فکر تھی، اس لیے میں اس مطالبے سے اور اس کو پورا کرنے سے میں نے معذرت کی، لیکن اس آدمی نے میری معذرت قبول نہیں کی۔ آگے پھر وہ سبق آ رہا ہے، واستقلت من هذا المقام، اور میں نے معذرت طلب کی۔ استقلت یہ صیغہ ماضی متکلم از استفعال ہیں، یعنی باب استفعال سے ماضی متکلم کا صیغہ ہے، اور اس میں سین طلب کے لیے ہیں۔ استقال یستقیل استقالتاً، اقالت طلب کرنا، کام کے چھوڑنے کو طلب کرنا۔ اقالہ فسخ بے کو کہتے ہیں، یعنی بے کو ختم کرنا، چھوڑ دینا۔ عرب کہتے ہیں استقال عثرتہ، یعنی لغزش اور غلطی کی معافی طلب کرنا۔ من هذا المقام، مقام یقام یقوم قیامن سے ہیں، ظرف کا صیغہ ہے، کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو اس جگہ یعنی اس مطالبہ کے پورا کرنے سے میں نے معذرت طلب کی اور میں نے معافی چاہی۔ کون سا مقام؟ الذی فیہ یحار، یحار یحار حیرتن سے ہیں، یحار سمع سے، واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ حار یحار حیرتن، حیرت کرنا، یعنی جس مقام میں انسان کی فہم و فراست جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جائے، متحیر ہو جائے اور اس کو بالکل راستہ نہ دکھائی دے، تو اس مقام سے میں نے معذرت چاہی۔ فہم یفہم فہمن، سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ وَيَفْرُطُ الْوَهْمُ، فرط یفرط فرطن، بڑھ جانا، یہ نصر سے ہیں، سبقت کرنا، تو جس میں اوہام جو ہے وہ بڑھ جائیں اور سبقت کر جائیں۔ وہم یہ مفرد ہیں، اوہام اس کی جمع آتی ہیں، تردد اور شکوک کو کہتے ہیں، خدشے کو کہتے ہیں۔ وَيُصْبَرُ یہ مجہول کا صیغہ ہیں، واحد مذکر غائب فعل مضارع کا۔ صبر یصبر، صبرن سے ہیں، کسی چیز کو جانچنا، کسی چیز کو پرکھنا۔ وَيُصْبَرُ اور جانچی جاتی ہو۔ غور العقل، غار یغور غوراً سے ہیں، یہ مصدر ہیں، کسی چیز کا گہرائی میں چلا جانا۔ سورہ ملک میں ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، تو غور کہتے ہیں کسی چیز کا زمین کے اندر چلا جانا اور گہرائی میں چلا جانا۔ وَيُصْبَرُ اور جانچی جاتی ہیں، غور العقل عقل کی گہرائی کو۔ ظاہر ہے جب آدمی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس میں اس کی مہارت دکھائی دیتی ہے کہ یہ اس میں کتنا ماہر ہے، تو عقل کی اس گہرائی کو اس میں چونکہ جانچی جاتی تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس کام سے، اس مطالبہ کے پورا کرنے سے معذرت چاہی۔ وَتَتَبَيَّنُ قِيمَةُ الْمَرْءِ فِي الْفَضْلِ اور واضح ہو جاتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں۔ تتبین یہ تبین یتبین، تبین یعنی تفعل سے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واضح ہونا مجرد میں یہ بانا یبین بیانن سے ہیں، کسی چیز کا واضح ہونا، معلوم ہونا۔ قیمت المرء، قیمہ یہ قدر کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کی قیمت یعنی اس کی حیثیت، قیم اس کی جماعتی ہیں، مرء آدمی کی قدر و قیمت۔ فی الفضل فضیلت میں، فضل یفضل فضلت سے یہ زیادتی کے معنی میں آتا ہے اور نقص کی ضد ہے۔ وَيَضْطَرُّ صَاحِبُهُ، اضطر یضطر اضطرارا، یہ اصل میں ضطر سے ہیں، یعنی تا اصل میں، جبکہ اس قانون کی وجہ سے کہ باب افتعال کے فا کلمے میں ضاد واقع ہوا، تو اس کی وجہ سے اس کے تا کو ہم نے طا سے تبدیل کر دیا، تو یضطر اور مجبور ہوتا ہے، صاحبہ وہ صاحبی تصنیف، وہ لکھنے والا، الی ان یکون اس بات کی طرف کہ وہ ہو جائے، کحاطب لیل، حاطب یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، حطب یحطب، حطب یحطب حطبا، نصر اور ضرب دونوں سے ہیں، لکڑیاں جمع کرنا، تو جمع کرنے والے کی طرح جو رات کے وقت ہوتا ہے، رات
لیل رات کو کہتے ہیں، لیالی اس کی جماعت ہے۔ تو رات کو لکڑیاں چننے والا چونکہ اچھی اور بری لکڑی میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہیں ایسے آدمی کی جو بات کرتے ہوئے اچھے برے کلام کی تمیز نہ کرے، جو منہ میں آئے کہتا چلا جائے۔ او جالب رجل و خیل، جالب یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، جلب یجلب، جلب یجلب، جلب نصر اور ضرب دونوں سے کھینچنے کے معنی میں آتا ہے، حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو رجلن یا رجلن یہ راجل کی جمع ہے، پیدل چلنے والا، اور خیل یہ بھی جمع ہے، شاہ سواروں کو کہتے ہیں، اور اس لفظ سے اس کا مفرد مستعمل نہیں ہوتا۔ تو پیادہ اور سواروں کو جو آدمی کھینچتا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کی رفتاروں میں واضح اور بین فرق ہوتا ہے، ایک کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے سوار کی، اور دوسری کی رفتار اس کے بنسبت بہت کم ہوتی ہے، تو دونوں کو کھینچنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو اس مطالبہ کو میں اگر پورا کرتا اور یا پورا کروں تو میری مثال اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جس کو میں کر نہیں پا سکوں گا۔ وقلما، قلما یہ دو کلموں سے مرکب ہے، ایک قلہ ہے اور ایک ما ہے۔ تو قلہ یہ قلہ یقل قلتاً یعنی کم ہونے کے معنی میں ہے، اور ما یہ ما کافہ یا ما مصدریہ ہے، تو یہ دونوں کبھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی تھوڑی چیز ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو قلما سلم مقصار، بہت کم ایسا ہوتا ہے، سلم یہ سمع سے ہیں، سلم یسلم سلامتاً سالم ہونا، محفوظ ہونا، کہ محفوظ رہا ہو، مقصار بہت زیادہ بولنے والا، مقصار یہ کثر یکثر کثرتاً سے ہیں، زیادہ ہونا، مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہ ان چند اوزان میں سے ہیں جن میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں اور دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مفعال ان کے وزن پر مقصال، یعنی مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ بول رہا ہو وہ کبھی محفوظ رہا ہو۔ او اقیل له عثار، اقیل یہ قال یقیل قیلا سے ہیں، مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، یعنی جس کو معاف کر دیا گیا ہو، لہو اس کے لیے، عثار غلطی کوتاہی، یہ عثر یعثر عثرا عثارا عثورا تینوں طرح اس کے مصادر مستعمل ہیں، لغزش کرنے اور پسلنے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر اس کے صلے میں اعلیٰ آ جائے یعنی عثر علیہ ہو تو مطلع ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یا او اقیلا کہ معاف کر دی گئی ہو اس کے لیے اس کی غلطی اور لغزش۔ تو اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے اس مطالبے کو پورا کر لوں، کیونکہ یہ مطالبہ اس کا بہت بڑا مشقت کا حامل تھا اور اس میں بڑی جو ہے وہ پیچیدگی آتی، تو میں نے عذر طلب کی اور میں نے معذرت کی۔ تو آج ہم نے یہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ پڑھا اور تھوڑی سی اس کی تفصیل اور تشریح کی، اور ساتھ ان الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق کی۔ تو آپ حضرات ان کو بغور سنیے گا اور اچھی طرح ان کو محفوظ کر لیجئے گا۔ تو ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔